قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ مومنون شروع کیا تھا اور شروع کی 11 آیت تلاوت ہوئی تھی، جس میں صرف 2 آیت کی تفسیر ہوئی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ 11 آیت ہے جس میں ایک مومن کے اندر کم سے کم کیا خصوصیات ہونی چاہیے وہ ان میں بتایا گیا، اور جیسا کہ حدیث بتائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جس کے اندر یہ خاصیت آ گئی انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا، آخرت میں اس کی فلاح ہوگی۔ تو اس میں ہم نے قد افلح المؤمنون پہ بات ہو گئی تھی، فلاح کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتے ہیں، نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں اس پر بات ہوئی تھی، خشوع کیا ہوتا ہے، جو روٹین نماز ایک ایکسرسائز کے طور پر ہوتی ہے، اس سے بہت دیگر چیزیں خشوع والی نماز۔ تیسری بات آئی تھی والذین هم للزکاة فاعلون، وہ اپنے کو پاک کرنے کے فکر میں لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ اس کے بعد اس کی چند باتیں ہوئی تھیں لیکن پوری بات نہیں ہوئی تھی اس پر۔ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور وہ ملک یمین کے جس کے بارے میں ان کو کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے دوسرا، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ آج ہم اسی 2 اس پر بات کریں گے۔ یہ جو والذین هم للزکاة فاعلون کی جو بات آئی تھی، اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام کے ہر چیز پر یہ حاوی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی میں نے بتایا تھا، اس کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور گروتھ، نشو نما، بڑھنا، اسی سے زکوٰۃ ہے۔ یہاں زکوٰۃ کا لفظ ہی آیا ہے، جب ہم دیتے ہیں زکوٰۃ تو پیسہ پاک ہو جاتا ہے، دوسرے کا جو حق ہے وہ ہم نے نکال دیا اور پیسے پاک ہو گئے۔ لیکن یہاں صرف پیسے کے بارے میں نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ وہ اپنے زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت فعال ہوتے ہیں، بہت لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ تو یہ پاکی جو ہے صرف مال کی پاکی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کی تطہیر ہے، کیتھارسس ہے۔ سب سے پہلے جیسے تھوڑا میں نے بتایا تھا کہ انسان جب بھی جیتا ہے زندگی میں تو اس کے اندر ایک فکر ہوتی ہے، کسی فکر پہ جیتا ہے، تو فکر کی تطہیر ہونی چاہیے، اس کو پاک کرنا چاہیے، اس کو پیوریفیکیشن اس کا ہونا چاہیے، پیوریفائی کرنا چاہیے۔ فکر میں کہاں کہاں میرے خامیاں ہیں، خرابی ہے، اور یہ صرف قرآن کی روشنی میں ہوگا۔ فکر کے بعد جب انسان عملی قدم رکھتا ہے تو ہمارے اعمال، دنیا میں جو ضروری اعمال ہوتے ہیں وہ فرائض جو اللہ نے دیے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی تطہیر کریں، کہاں غلطیاں ہیں، کیا ہے، کون سی سنت کے مطابق ہو رہی ہے، بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ خاندان میں جو طریقہ چلا آتا ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، سب لوگ یہی فالو کرتا ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ خاندانی طور پر جو چیز آئے کوئی ضروری نہیں کہ 100% صحیح ہو، اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہوں گی، تو ان غلطیوں سے پاک کرے۔ تو ہمارے فرائض یا
بہت سے گناہ میں ہم ملوث ہیں، بہت غلط کام کرتے ہیں، بہت سی حرام چیزیں کھاتے ہیں، کیا چیز ہیں اس سے ہم تطہیر کریں آپ نے، اس سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان اعمال کے بعد ہمارے جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں کہاں کہاں غلطیاں، کہاں کہاں جاہلیت آ چکی ہے، اس کو پاک کریں۔ پھر آگے بڑھیے، اپنے معاشرے کی تبدیلی کریں، کیونکہ معاشرے میں ہی ہم رہتے ہیں۔ ایک گھر کی تبدیلی اور اکثریت برائی کی ہو تو بہت زیادہ چینج آنا مشکل ہوتا ہے، تو معاشرے کی تطہیر ہونا ضروری ہوتی ہے۔ معاشرے میں کون کون سی برائی ہے، کیا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک مسلمان کا وظیفہ، ڈیوٹی ہی یہی بتایا تھا، بار بار یہ آیت آئی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم دیجیے اور برائی سے روکیے۔ یہ ایک کام ہوتا ہے انڈیویجولی بھی، کلیکٹیولی بھی، جماعت کے طور پر۔ پھر دنیا میں یہ معاشری سوشل جو ہے، سوشل سائنسز میں بھی بہت سے افکار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جس میں ذات پات، لوگوں کا کلاسیفیکیشن، انسانوں کا ذات کے طور پر، رنگ، نسل، اس کا پیوریفیکیشن ہونا چاہیے۔ قرآن کی روشنی میں قرآن نے کہا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں چھوٹے چھوٹے نیشنز میں اور قبائل میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو اس کے بنیاد پر نیچا سمجھو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا تو وہی ہے جو تقوی میں بڑا ہے اللہ کے نزدیک، وہ چاہے کسی رنگ، کسی نسل، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو۔ یہ جو ایکویلٹی ہے جو قرآن نے دیا ہے، ہمارے سوشل سائنسز میں بہت سے افکار ہیں، ویسٹرن لوگ آج بھی اپنے کو اونچا سمجھتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، لکھتے بھی ہیں۔ یہ اونچ نیچ ہمارے یہاں نہیں ہے، تو اس طرح اس کی تطہیر ہونی چاہیے۔ یہ سب ذہنی تطہیر ہے، اور پھر عملی طور پر لگنا چاہیے کہ نہیں یہ بات غلط ہے۔ اس میں بہت سی باتیں بتائی جا سکتی ہیں، میں سرسری طور پر آگے بڑھ رہا ہوں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اور آخری خطبہ میں سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کہا دیا تھا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عرب کو کسی نان عرب پر، کسی نان عرب کو کسی عرب، الا بالتقوی، کہا کہ معاملہ ہی ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد سیاسی طور پر نہیں، معاشی طور پر ہمارے بہت سی اکنامک پالیسیز ہیں دنیا میں، اور ان کے اندر بہت فلاز ہیں، بہت سی شارٹ کمنگس ہیں، کمیاں ہیں۔ ہمارا کام ہے ان کو دیکھنا، اور جو ہماری قرآن نے جو اکنامک پالیسیز دی ہیں ان کے ذریعہ ان کی تطہیر کرنا۔ اس پالیسیز کی وجہ سے دنیا میں جو آج ہو رہا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ امیر و غریب کے بیچ جو گیپ بڑھتا ہے، بڑھ رہا ہے۔ ہمارے یہاں کی بنیاد یہ ہے کہ سود مٹا دو، سود نہیں رہے گا، اور دونوں کے بیچ ادھر کیپٹلزم اور سوشلزم جتنی چیزیں آ رہی ہیں، کی تفصیل میں نے ایک بار کیا تھا، اور آگے آئے گی بات تو کروں گا میں۔ ان کے بیچ کا ایک راستہ ہے، وہ اس میں بہت سی کتابیں بھی آ گئی ہیں، وہ کرے۔ پھر سیاسی طور پر پولیٹیکل تھیوریز ہمارے یہاں بہت ہیں، کس طریقے سے حکومت کریں گے، یہ تمام تطہیر کا ایک پروسیس ہے اوپر تک، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس میں لگے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بغیر وہ لگے رہے کام ہوگا ہی نہیں، کوئی کیجول کام نہیں ہے۔ ایک جماعت اس میں لگی رہے گی جو کام کرے گی، لوگ کرتے رہیں گے، ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو یہ للزکوٰۃ فاعلون کی ایک پوری یہ تطہیر کا، پوری پیوریفیکیشن کا ایک پروسیس ہے، جو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالیں جب تک بچہ ہمارے پاس ہے، تاکہ ایک بار وہ بنیاد بن گئی آگے جا کے پھر وہ نہیں ہوتی، اور ایک بار کہیں اینٹ غلط رکھا گئی تو پھر دیوار جو ہے ٹیڑھی ہی چلتی جاتی ہے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس لیے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، سب سے پہلا کام یہ ہے۔ تو باقی اس میں باتیں بہت ساری پچھلے ہفتے میں کہہ چکا تھا۔ اس کے بعد کسی کا فون آ رہا ہے، تو
اس کے بعد والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اس کے اپنی بیویوں کے اور ملک یمین، میں بتاؤں گا یہ کیا ہے، جن پر کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی سیکشول سیٹسفیکشن کا اور کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے تو یہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ قرآن نے یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو بہت زیادہ تفصیل چاہتی ہے، اس کی تفصیل اسی کے آگے سورہ نور ہے، اس میں بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری باتیں دی ہوئی ہیں، کیسے حفاظت کریں گے۔ تو انشاءاللہ بہت زیادہ تفصیل تو اس میں ہوگی، لیکن چند باتیں اس میں بہت اہم ہیں۔ اس میں حفاظت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو صنف پیدا کیا ہے، مرد اور عورت، میل فیمیل، انسان ہو، جانور ہو، پلانٹس ہو، سب میں اللہ نے ایسی، اور خود قرآن میں ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ جب جوڑا بنائے گا تو ایک دوسرے میں اٹریکشن ہو۔ تو انسانوں کے لیے، چونکہ انسان سب سے اشرف مخلوق ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جانور کسی نہیں رہے، ایک طرف یہ معاملہ ہو اور دوسری طرف نہ تو اس کی زندگی رہبانیت میں گزرے کہ شادی بیاہی نہ کرے، یہ دوسرا بھی ایکسٹریم دنیا میں آیا ہے۔ دونوں کے بیچ ایک راستہ اللہ نے دیا ہے۔ نکاح کے وقت ہم لوگ حدیث بھی سناتے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ تو اس کے لیے قرآن نے بہت امپورٹنٹ بات بتائی ہے، اسی کے بعد سورہ نور میں ہے کہ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنے آنکھوں یا نظروں کو جھکاتے ہیں، واحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آگے سورہ نور میں، جس کی تفصیل ہم نے کہا کہ بہت تفصیل آئے گی، بلکہ اسی آیت کی وہ تفسیر سمجھ لیجئے کہ پوری ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو روکا ہے وہ ہے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دراصل سارا معاملہ آنکھ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں احادیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آنکھ اور زنا، ان دونوں کے بیچ جو گیپ، قرآن نے تو اتنا بتا دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فل کیا ہے اس کو۔ میں ایک مسلم کی حدیث ہے، میں ابھی حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس کی تفصیل دیکھیے کہ عن نبی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، اس کے بعد کہا جاتا ہے فالعینان زناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں جن کا زنا کسی کو بری نگاہ سے دیکھ لینا ہے۔ والاذنان زناہما الاستماع، اور کان جس کا زنا گندی باتیں سننا ہے۔ واللسان زناہما الکلام، اور کہ اس کا زنا بات کرنا ہے، زبان کا۔ والید زناہما البطش، اور ہاتھ جس کا زنا دست درازی کرنا ہے کسی پر۔ والرجل زناہما الخطا، اور پیر جس کا زنا چل کے جانا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنا، اور دل کا زنا کہ دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ، اس کے بعد شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے یا تکذیب کر دیتا ہے۔ یہ پورا ایک بتا دیا کہ آنکھ، اس کے بعد کان، زبان، ہاتھ، پیر اور دل، یہ ایک پورا سیریز اس سسٹم کو بتا دیا کہ دیکھو اس لیے پہلے آنکھ کو منع کر دیا گیا، قرآن اللہ نے منع کر دیا کہ اپنے نظروں کو بچا کے رکھو۔
اس نظر کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اس کا جو حکم دیا ہے، اصل غض کہتے ہیں پست کرنے کو، نیچا کر لینے کو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کر کے چلے کوئی، مراد یہ ہے کہ بد نظری سے بچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ کہا کہ اے علی، پہلی نظر تو معاف ہے جو پڑ جائے، دوسری نظر پر پکڑ ہو جائے گی. اس لیے کہ دوسری نظر پھر ڈالے گا تو ڈیلیبریٹلی ڈالے گا، میں تمہیں پکڑ ہو جائے گی. اس لیے پردے کا حکم دیا گیا. اس کے سلسلے میں بہت سی عورتوں کو بہت سی باتیں بتائی گئیں کہ باہر اس طریقے سے نہ نکلو، خوشبو لگا کے نہ نکلو تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو جائیں. باہر جب نکلو تو پیر پٹک کے نہ چلو. یہ سب آگے سورہ نور میں بات آ رہی ہے، جس سے جو پائل وغیرہ جو پہنے ہوئی ہیں اس کی جھنکار ملے اور پھر لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. یہ سب ان کی حفاظت کے لیے ہے، جس کو ہمارے یورپین کلچر نے ایک بہت وحشیانہ طور پر پیش کیا ہے، جو آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے. ان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ستر بتا دیا کہ نظر جو پڑتی ہے. تو مردوں کے لیے کہہ دیا کہ سرہ یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ مرد کے لیے ہے، اور یہ ستر ہے جس کو چھپانا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا ران جو ظاہر ہو گیا تو منع کیا اللہ کے رسول میں کہ نہیں، یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. جب گھٹنے تک ہے تو گھٹنے تک ہونا چاہیے. اور عورت کے لیے اس میں بہت ساری احادیث ہیں کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عائشہ کی بہن تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہوئیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ محرم ہوتی ہے بہن کی زندگی میں. تو ایک بار آ گئیں بغیر دوپٹے کے، تو آپ نے اپنا منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے اسما، جب بچی جوان ہو جائے تو اس کے لیے مطلب یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا رہے سوائے اتنا چہرہ اور ہاتھ. ایسے کر کے بتا دیا، اتنے ہاتھ کے، پورا جسم اس کا ستر ہے. اس وقت عورتیں عرب میں دوپٹے اوڑھنے کا رواج نہیں تھا. سورہ نور میں حکم آ گیا کہ اپنے بچیوں کو کہو کہ اپنے سینے پر دوپٹے ڈال دیا کریں. اس کے بعد جیسے حکم آیا پورے مدینے میں ایک سسٹم بن گیا اور تمام یہ چیز چل گئی. یہ سب اس لیے ہے کہ اگر ایک نظر پڑ بھی گئی کسی کی براہ گھاٹ چلتے، انسانی سوسائٹی ہے، پڑ سکتی ہے، تو کوئی ایسی بات نہ سامنے آئے جس سے وہ اٹریکٹ ہو جائے. چونکہ مرد کے اندر بھی ایک جذبہ ہوتا ہے، اللہ نے چیزیں پیدا، ایسا نہ ہو کہ وہ اٹریکٹ ہو جائے، اس لیے وہاں بھی منع کر دیا گیا. اور وہ ایک سب سے یہ حفاظت کا پہلو ہے یہ سارا، نظر کو جھکانا، ستر. تیسری چیز محرم نامحرم کون ہے، اس سلسلے میں پوری لسٹ ہے، یہ سورہ نور میں دے دی گئی ہے. اور بلکہ میں لسٹ سنا ہی دیتا ہوں، زیادہ بہتر ہوگا، جس کی شاید میرے خیال میں آیت نمبر 31 میں ہوگا. یہ لسٹ ہے کہ جیسا کہ دوپٹے کے بارے میں ہم نے کہا، اس میں لکھا ہے کہ قل للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دو، یغضضن من ابصارہن، کہ یہ بھی اپنی نظریں جھکائے رکھیں. خالی مرد کو حکم نہیں ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور یہ بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو، اپنے زیور کو، یا جو بھی چیز جس سے دوسرے اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے کہ جو آپ سے آپ ہو جائے. اب کوئی سبزی لینے گئی ہے تو بات کر رہی ہے، یا ایسا، تو یہ تو بات کرنا ہے، آواز آئے گا، تو یہ تو جو ضروری ہے وہ اس میں ہوگا. اس لیے ایک سبجیکٹو بات بتا دی گئی کہ اس کے بعد وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینے پر دوپٹے ڈال لیا کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت نہ کھولیں. کس کے سامنے؟ یہ اللہ، سوائے ان لوگوں کے، ایک لسٹ ہے پوری محرم کی. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں، او آبائہن، اور اپنے
باپ دادا، آبا سے مراد باپ دادا پورے لائن میں آ گئے، یہ سب محرم ہیں. یاد رکھیے گا یہ سب سگے. او آبائے بولتہن، اور شوہر کے والد کی یعنی سسر، وہ بھی محرم ہے. او ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے. او ابنائے بولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے کے جو کسی دوسری بیوی سے بھی ہو. یہ مطلب کہنے کا ہے. او اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے. او اخوانہن، اور اپنی بھائیوں کے. او بنی اخوانہن، اور اپنے بھائی کے بیٹے، بھتیجے، پھوپھی بھتیجا کا رشتہ ہو گیا. او بنی اخواتہن، اور اپنی بہنوں کے بیٹے کے یعنی خالہ بھانجے کا رشتہ ہو گیا. او نسائہن، یہ بھی بہت اہم بات ہے، یہاں پر میں بتا دوں گا. اور اپنے میل جول کی عورتیں، یہ محرم ہیں. اور کیجئے کیسی بات کہی گئی ہے. یہ میل جول کی عورتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ہمارے مفسرین نے اور فقہا نے جو اس کے معنی لیے ہیں، اور بہت کتنی باریک بات ہے یہ، وہ عورتیں جو بازار میں نکلنے والی ہیں، عام طور پر کھلے ان چیزوں کا ایوان نہیں کرتی ہیں، ان سے بھی پردہ کیجیے آپ، ورنہ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی خوبصورتی اور آپ کی چیزیں وہ باہر بیان کرے گی، کیونکہ وہ اس طرح کی عورت ہے. اس لیے منع کیا گیا کہ ان سے بھی محرم وہ ہیں جن سے جو آپ کے طرح کی یا اسلامی حدود میں چلنے والی ہیں، بس انہی لوگوں سے وہی محرم ہیں. او ما ملکت ایمانہن، اس کے بعد وہ جو ملک یمین ہوں، جو میں ابھی بتاؤں گا بعد میں. اس کے بعد ایسے لوگ تابع جو غیر اولی الاربا من الرجال، مردوں میں سے جو ایسے ہو گئے ہیں جو کبھی ان عورتوں پر بری نظر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ہوں، گھر میں کام کرتے ہوں، ایسے خادم، ایسے لوگ ہوں. اب الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، اور ایسے بچے جو اتنے چھوٹے ہوں کہ ابھی مرد اور عورت کے پوشیدہ رشتے کی ان کو خبر نہیں ہو، ان کا ابھی ان کے اندر احساس پیدا نہیں ہوا ہو. یہی بات، اتنی چیزیں ہیں ایک آیت کا کہ یہاں پر بات ختم ہو رہی ہے. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور وہ اپنے پیر پٹک کے نہ چلیں تاکہ جو زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے. پہلے جیسے آواز ہو یا جو میں نے کہا پائل وغیرہ کے بجنے کی، چاہے جو بھی ہو. اس کے بعد کہا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو سب مل کے اللہ کے آگے توبہ کرو ان برائیوں سے، اے مومنو، تاکہ تم فلاح پاؤ، تمہیں کامیابی ہو اس دنیا میں. کس بات کی کامیابی دنیا میں؟ آخرت تو ہوگی ہی، دنیا میں اسی بات کی کامیابی ہو کہ تمہارے عورتیں محفوظ رہیں. آج سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف ویمن پہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں، کہنے کی کا معاملہ نہیں ہے. جتنا زیادہ قوانین پاس ہو رہے ہیں، کیسز ایڈلٹری کے، ریپ کے، جتنی چیزیں یہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور بڑھیں گی. اس لیے کہ جب تک آپ حفاظت نہیں کیجیے گا، یہ قرآن نے واضح کر دیا کہ ہونے ممکن نہیں ہے کہ ایسا دنیا اس کو کنٹرول کر لے بغیر اس کے. اگر یہ باندھ نہیں باندھیے گا آپ تو اس کو وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہ ہے لسٹ جو اللہ نے کہا. یہ محرم تو میں نے پہلے بتایا، نظر نیچی کرنا، ستر کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ محرم غیر محرم کے سلسلے میں ہاں یہ ہے کہ باپ اور بھائی ہوں سگے تو ان کے آگے سر وغیرہ اگر دوپٹہ ہٹا ہوا سر سے تو آ سکتی ہے سامنے، باپ بھائی ہوتے ہیں بس. اور یہ سب سگے کا معاملہ ہے، یہ بھی دھیان رہیے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ حفاظت تبھی ہوگی. یہ ہے حفاظتی تدابیر کہ کم سے کم، یہ میں ایک سرسری بات بتا رہا ہوں چونکہ سورہ نور میں بہت تفصیل کرنی ہے مجھے اس کی، اور چونکہ ایسی برائی ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان کے والدین بھی اس میں بگڑے جا رہے ہیں. ان کا بھی ذہن خراب ہو چکا ہے کہ نہیں، اور
جو اللہ کا قانون ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کا ریسٹرکشن سے بیکورڈنس کی طرف پھرے جا رہے ہیں، اور جب زمین پیر کے نیچے سے کھسک لیتی ہے تب ان کو ہوش آتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا. مان لیا بچی ریوولٹ کر کے کسی کے ساتھ بھاگ گئی، بچہ کہیں کچھ اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھا، تو وہ تب ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا معاملہ ہو گیا، پھر دوڑے پھرتے ہیں. لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے یہ ساری حفاظتی تدابیر کیا ہے. اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو یہ نہیں روکا جا سکتا. اس لیے یہاں حفاظت کا ذکر ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم. یہاں زوج ایک بیوی نہیں 4 بیوی کا ہے کہ اگر جو اللہ نے ایک فطری انسان کی ایک ایپیٹائٹ بھوک رکھی ہے، جو اللہ نے کہا اس کو فطری طریقے سے پورا کرو، جس کا سب سے بس ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے، وہ ہے نکاح. اور اس کے بعد او ما ملکت ایمانہم، یہ اس وقت بات ہوا کرتی تھی کہ ملک یمین کیا ہیں، اور ان کے ساتھ آج بھی لوگ اس کو گھر کی میڈ، کچھ لوگوں نے میڈ کو اسی میں لے لیا. یہ باتیں بالکل غلط ہے، یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں. دراصل ہوتا یہ تھا کہ میں شارٹ میں بتاتا ہوں کہ جنگ میں کچھ عورتیں آ گئیں اور وہ پرزنر آف وار کے طور پر ہمارے پاس رہیں. تو یا تو کچھ دن رہتی تھیں کہ تبادلہ ہو جائے، بھئی چاہے وہ فدیہ دے کے ہو جائے، چاہے میرے جو لوگ وہاں ہیں وہ آ جائیں، جو بھی بات ہو جائے. اب نہیں اگر ہوا تو کیا ہوگا؟ تو اس کو ملک یمین کہتے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب وہ میرے پاس آ گئیں تو کوئی بھی کسی کے پاس چلا جائے، ایسا نہیں تھا ممکن. پھر حکومت اس کا انتظام کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ٹھیک ہے اب وہ کچھ اب ایسی اتنی ساری عورتیں ہیں جو شوہر دیدہ ہیں، کوئی کنواریاں ہیں، کوئی شوہر کے ساتھ 4-6 مہینہ سال بھر رہی ہوں، ہر طرح کی عورتیں ہیں. اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر سوسائٹی میں ایک تو ان پر بھی ظلم ہوگا اور سوسائٹی میں برائی بھی پھیلنے کا اندیشہ ہے. اس لیے حکومت باضابطہ طور پر ان کو ان کی ملک میں دے دیتی تھی کہ یہ ملک میں ہے آپ کے. اور جب حکومت ان کو دے گی تو دس از ایکویلنٹ ٹو نکاح. حکومت، اسلامی حکومت ان کو وہ دے رہی ہے کہ یہ رکھیے آپ. اور نکاح باضابطہ نہیں کرنے کا اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے پھر کبھی کوئی معاملہ طے ہو جائے تو پھر وہ چلی جائیں گی، اور پھر ان کی اولاد ہوگی تو انہی کی اولاد ہے، یا پھر وہ اس کا خرچ ورچ جو بھی ہے اس کی تفصیلات. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا عام طور پر لوگ سمجھ لیتے ہیں. خیر یہ معاملہ اب ختم ہو گیا، پہلے یہ سب سسٹم نہیں ہے. تو اس معاملے میں کوئی ملامت نہیں ہے، یہ بھی قرآن کی بات سوچیے. یہ نہیں کہا کہ جائز، کہا ملامت نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے طور پر جب لوگ اپنے مذہب کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو روحانیت کا سب سے اچھا طریقہ یہ بتایا گیا کہ شادی مت کرو، جیسے ہمارے یہاں کرسچینٹی میں ہے ننس بن کے رہو اور شادی نہ کرو. تو یہ روحانیت کے ارتقاء کا اور گروتھ کا، اسپریچول گروتھ کا ایک بہت اچھا سسٹم ہے، جس کو اسلام نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور جو فطرت کا تقاضا ہے وہ فطری طریقے سے پوری ہو. بھئی کھانا بھوک لگتی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ بھئی ہم حلال کمائی سے کوئی چیزیں حاصل کریں، کھائیں. اگر دوسرے کے کھانے میں کریں گے تو وہ حرام کا ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں کے معاملے میں بھی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے آپ نکاح کیجئے، نکاح کر کے لائیے. کیونکہ اسلام انسان جو ہے اشرف مخلوق ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بچے جو ہوں وہ والدین کے سائے میں پلیں بڑھیں، ایک اچھے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے، اس کی تربیت ہو، اس کو تہذیب تمیز سکھائی جائے، پڑھایا لکھایا جائے. بچیوں کے معاملے میں کہا کہ چونکہ عرب میں بچی تو، اور آج بھی ویسی سمجھی جاتی ہے الا ماشاء اللہ، ایسی سمجھی جاتی تھی کہ بس ایک میرے اوپر بوجھ ہو گیا، اور کسی طریقے سے اب کوئی شرم کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ داماد گھر پہ آئے گا، اس کو بھی شرم لوگ سمجھتے تھے وغیرہ وغیرہ. کہا دیا کہ نہیں، بچی کی اچھی تربیت دو اور اس کا نکاح کرو، یہ بڑے ثواب کا کام ہے، ان کے لیے جنت ہے، 1 2 3 بچیاں ایسی ہوں. اسی بھی حدیثیں بہت ساری آئی ہیں. تو اس لیے نکاح کرنا ایک سنت طریقہ ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، کوئی نبی ایسا نہیں رہا ہو. اور
ہیں اور نبی، لیکن وہ پہلے ہی چلے گئے نکاح کرنے کے پہلے، ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے لیے کوئی ملامت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ان نکاح من سنتی، اور ایک دوسری حدیث میں کہا، یہ دونوں ملا کے لوگ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک حدیث نہیں ہے، لیکن عام طور پر دیکھیے پڑھتے ہیں ان نکاح من سنتی، یہ ایک حدیث ہے. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو اس پر عمل کرنا چاہیے. اب اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے فمن ابتغى وراء ذلک، یہ ایسے الفاظ ہیں جس میں آج کی جتنی برائیاں ہیں یہ ساری آ جائیں گی. چاہے وہ سارا ہمارے یہاں کا LGBT کا کانسیپٹ آیا ہوا ہو، گیز، لیسبینس، یا جو بھی بےہودگیاں جتنی طرح کی آ گئی ہوں، ان ساری چیزوں کا اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ انسان اپنائے. کہا کہ اولئک ھم العادون، یہی ہیں وہ جو حد سے گزر جائیں گے. اور ایک بار حد سے آپ گزر گئے تو یہ وہ سیلاب ہے جو بند ٹوٹ گیا اگر، تو یہ کتنے گاؤں کو، یہ کتنے لوگوں کو بہا لے جائے گا پتہ نہیں. آج زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اخبارات میں اتنے لوگ، ہمارے اسٹیٹس مین، بڑے بڑے پولیٹیکل انالسٹ، سوشل انالسٹ لکھ رہے ہیں، آرٹیکلس وغیرہ تمام آ رہے ہیں، لیکن سوائے اس کے کہ اور چیزیں، کیسز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ڈیٹا بڑھ رہے ہیں، آپ روک نہیں سکتے. آپ چاہیے گا کہ پٹرول اور آگ کو ایک جگہ رکھا جائے. بچے عین جوانی کی حالت میں جب جسمانی طور پر پیوبرٹی گین کر لیتے ہیں، یعنی جوان ہو جاتے ہیں، مینٹلی وہ اممیچیور ہوتے ہیں، ان کو آپ ساتھ کالج میں پڑھواتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دے ول ریمین چیسٹ، ایسے رہیں گے. محفوظ رہ نہیں سکتے، یہ ممکن بات نہیں ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہے. ہمارے اخبارات نے، مجھے یاد ہے انڈیا ٹوڈے نے ایک بار سروے کیا تھا پورا تمام، یہ DPS کا فلاں کا، بہت جو انفرنس نکالا تھا بہت ہارریبل ہے، جو کہا نہیں جا سکتا. یہ ہم 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، اب اور ورسٹ ہو گیا معاملہ، اس سے بڑا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ حفاظت جب تک تم نہیں کرو گے، یعنی حفاظتی تدابیر، سیکورٹی سرکل اگر نہیں بناؤ گے تم بچ نہیں سکتے ہو، کسی حال میں نہیں بچ سکتے ہو. صحابہ کرام بھی اس معاملے میں بڑے محتاط ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں چونکہ برائیاں عام تھیں، تو اب اس لیے سورہ نور میں سب سے پہلے ہی ہے اس میں سزا، کیا ان کی سزا ہونی چاہیے. لیکن سزا صرف اسی وقت نافذ ہوگی جب کہ یہ حفاظتی تدابیر موجود ہوں، ورنہ سزا نافذ نہیں ہوگی. اس لیے کہ ایسے بہت سے انسٹانسز ہیں جس کا ذکر بہت طویل ہو جائے گا اگر میں کروں تو، کہ محض چھوٹی سی باتوں پر آپ نے کہا کہ نہیں، تو مطلب اس کا مطلب اس کو آپ نے ایک طرح سے انکریج کیا اس کام کے لیے، تو اس کو یہ سزا، رجم کی سزا نہیں دی جائے گی. بہرحال اس کی تفصیلات آگے میں کروں گا. تو والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، جو اپنے کو پاک کرنے میں لگے رہتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی پاکی ہے. میں نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے یہ دو کام کرتا ہے. ایک بار یہاں بتایا تھا، قرآن میں دو باتوں کا ذکر ہے. سب سے پہلی بات آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو آدم اور حوا علیہ السلام کا جو قصہ آیا ہے، اس میں کیا کیا ہے کہ ان کے کپڑے اتار دیے، ننگے ہو گئے، اور کہا کہ پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. یہ شیطان کا پہلا حربہ ہوتا ہے کہ جس دن یہ معاملہ نیوڈیٹی، آبسینیٹی اور یہ چیزیں جب آ گئی تو پھر روک نہیں سکتا کوئی، دنیا میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے یورپ کی، کہاں سے کہاں شروع ہوا ہے، کیا حالات ہیں، ان کے ڈیٹا، ان کا سروے، یہ سب کو اگر غور سے دیکھیے، رک نہیں سکتا یہ معاملہ. دوسری بات جو ہے شیطان جو کہتا ہے وہ ہے انا خیر من، میں تم سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا تھا کہ آپ نے سجدہ کرنے کو کہا تھا، ہم نہیں کیا اس لیے کہ انا خیر، میں اس سے بڑا ہوں. تو یہ جو انا آتی ہے، تکبر جس کو کہتے ہیں، پھر وہ چیز نہیں چھوڑتی. یہ شیطان کا دو بہت بڑا حربہ ہے. یہ بہت سختی سے اس پر، اسی لیے اس میں بہت سخت ہونا چاہیے انسان کو، تبھی ہم اس کو روک سکیں گے. گھر میں بچوں کی
لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف دل میں دیجیے، اس لیے کہ آپ گھر میں کسی کو روک نہیں سکتے ہیں، آپ ایک ذہن ویسا بنا دیجیے کہ باہر بھی جائے گا تو ٹھیک ہے جائے گا باہر، آپ گھر میں بٹھا کے تو رکھیں گے نہیں، تو اس کا ذہن ویسا ہو کہ وہ اپنے حدود کے اندر رہے۔ اس کے بعد میں یہیں پر میں بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ کچھ امپورٹنٹ فون آ رہے ہیں میرے، میں کاٹ رہا ہوں بار بار کہ جانا ہے مجھے۔ تو اس کے بعد جو آ رہی ہے بات، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور یہ امانتوں کی اور اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے، تو اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم بات کریں گے۔ اور پھر نماز کے بارے میں آیا، نماز سے شروع ہوا تھا، یاد رکھیے گا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جیسے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کہا گیا ویسے نماز کی حفاظت کے لیے کہا گیا۔ اگر وہ حفاظتی تدابیر اگر نہیں کریں گے تو آپ نماز کنٹینیو نہیں کر سکتے، نہ نماز میں خشوع آئے گا۔ تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اللہ تعالی ہم لوگ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔